بات یہ ہے مرزا صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے وہ تو آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ آئیں گے وہ سب ٹھیک نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ پھر یہ لا نبی آبادی والی حدیث کا کیا کریں گے؟ وہ سہیب راجہ نے میرا جو قرآن کے اتنا خلاف کر سوال دی ہے پیر بھائی جان صاحب. آپ تو بتا دیجئے اس کا. اس کا میں کروں گا ابھی. سہیب راجہ ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ پھر قرآن کے خلاف ہوئیں گی. بھائی جان ایک منٹ بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کہیں گے کہ میں جواب نہیں دوں گا، پہلے آپ کلیئر کرو، میں کلیئر کر دیتا ہوں. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بتا دیجئے نا. میں ادھر جواب دینے تھوڑا آیا ہوں پیر صاحب. میں آپ ادھر سے میں کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ نہیں پیر صاحب، ہم نے بات ایسے کی ہے. بھولا صاحب نے بھی بات ایویں شاپری کر دی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ جو حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے ایسی بات ہی نہیں کی. ایک تو پہلی بات یہ نہیں، ہے میں آپ نے کہا تھا ابھی کہ حضرت نہیں عیسیٰ اگر بالکل وفات پا گئے ہیں نہیں تو پھر نہیں وہ بالکل حدیث نہیں قرآن کے خلاف ہوئے گی. نہیں ایسے نہیں کہنا نا. جیسے کیا ہے ویسے کہنا چاہیے نا. سن لے، میں نے کہا ہے کہ میرے سے اگر غلطی جو ہوگی. بندہ یار بولے کہ تو رولا بڑا پانا ہے یار. بس اچھی یہی ہے گفتگو نا. ہو رہی ہے جی، تے اچھی گفتگو چلن دے. اج تو کرو نا. میں کہہ رہا سی کہ اگر کوئی بندہ وفات عیسیٰ دا عقیدہ رکھدا ہے تے اونوں چاہیے پھر وہ حدیث نو نہ منے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے نے. پھر تے نہیں مننا چاہیے انہوں. کیوں؟ وہ قرآن دی نص تو کہہ رہا ہے کہ میں 3 آیتاں تو ثابت کراں گا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے نے، جس طرح جماعت دا عقیدہ ہے. تے پھر جماعت نو کوئی حق نہیں پہنچدا حضرت عیسیٰ دی اس حدیث نو منن دا کہ وہ دوبارہ آون گے یا انہاں دا مسیح آئے گا یا حضرت عیسیٰ آن گے. جیڑے جی جی بندے نے نا قرآن دی نص تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو، پیر صاحب اردو سمجھتے ہیں، سوری معذرت، جو یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، وہ حیات ہے، ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان حدیثوں کے اوپر ایمان لائے اور ان کو مانے. یہ بات کی تھی ہم نے ابھی. اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کا آمد ہوگا ان احادیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مانتے. بس ٹھیک ہے. بات یہ ہے اب آپ نے جو پوچھا تھا آپ پوچھ لیجئے پھر سے. میں کس بارے ہاں میں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ لا نبی بادی کا کیا مطلب ہے، یہی آپ قادیانیوں کے سامنے کہتے ہیں نا. یہ اصل میں آپ نے اچک لیا ہے سردار اعلیٰ کے بروڑ سے اور اس کے منہ سے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی ہاں پرانا نہ کوئی نیا آ ہی کیونکہ نہیں سکتا. سردار اعلیٰ وہ خود بھی مرزائی ہیں نا، لیکن وہ اچھا، یہ کنفرم کر لیا آپ نے پیر صاحب؟ جی نہیں استخارہ کر لیا. اچھا استخارہ جی فتویٰ لگ گیا تھا، وہ نیچے بھائی دعا صاحب نے کر لگ لیا. کہا بھی تھا فتویٰ ٹائم آ رہا ہے. چلیں اب سن تو لیجئے نا بھائی، ہاں جی پڈا مت کیجئے نا پیارے بھائی. نہیں پیر صاحب، آپ بات کریں، کھل کے بات کریں. کوئی بھی آپ نے اگر بتانی ہے وہ بالکل کھل جی کے بات کریں. آپ کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں تو بالکل بتائیں. ڈنکے کی جی چوٹ پہ ہم نے کون سا کوئی کسی سے ٹینشن عقیدہ نہیں ہے بھائی. چھپایا ہم آپ کو ہم ادھر بیٹھ کے ہمارا تھوڑا جج کریں گے. عقیدہ او یار، ہمارا عقیدہ تو بالکل صاف ہے، واضح ہے کیا عقیدہ. کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ میرا جو میں نے ابھی بتایا پیر صاحب تھوڑی دیر پہلے. نہیں بھائی وہ تو چھوڑیں. آپ تو ایک مثال دے رہے ہیں، ایک حجت ہوں قائم کر رہے ہیں. آپ کا ہوں اپنا ہوں عقیدہ کیا ہے؟ کیا نام ہے عقیدہ اپنا؟ سوال ہی ہے پیر صاحب. اس کا میرے عقیدہ سوال ہی ہے، کوشچن بھجن مارک پلیز، نہیں ہوتا جیسے. بھجن یہی ہے پلیز، عقیدہ. بھجن پلیز سوری. پلیز بھائی. بات یہ ہے کہ ملک صاحب ان احادیث کو نہیں مانتے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا ذکر ہے. کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ جی شعیب بھائی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں پیر صاحب؟ جی نہیں میں تو بالکل ان کی حیات کا قائل ہوں. میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوں. نہیں میں زندہ اور مردے کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو بات ہی الگ ہے. میں تو یہ میں نے پوچھ جب رہا ہوں. کیٹیگوری میں نے جب پیر صاحب یہ بات کی تھی کہ ان حدیث کو مانے گا وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی نص سے حیات مانتا ہے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے بھائی؟ میں تو آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دیجئے نا پلیز. اب وہ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک سوال ہوا تھا قادیانیوں سے کہ بتائیے ہاں غلام محمد قادیانی کا موت کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا جیسے نبی کا ہوا. یہ تو جواب ہی نہیں ہے نا بھائی. بھائی آپ سے میں یہ کرکٹ پوچھ فین رہا بھائی ہوں، یار میوٹ لگا لیں. یار میں کرکٹ آپ سے یہ بھائی. پوچھ رہا ہوں، یہ آپ سے سر بھائی سوال کر رہا چیما ہوں. صاحب آئے نے انہوں نے چک لو. اچھا جی. اور چیما صاحب نو بھی چک لینے ہیں. ٹروتھ سیکر بھی آ گئے، ان کو بھی چک لینے ہیں.
भाईजान ये मेरी बात तो सुन लो, बात को क्लियर तो कर जाओ। ये पीर साहब सुन रहे हैं आप बात? कैसर साहब ने ये बताया कि जितनी भी अहादीसें हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद का वहाँ पर जिक्र है या पेशन गोई है, उन अहादीसों को नहीं मानते। सवाल अब आपसे है, क्या आप भी उन अहादीसों को नहीं मानते जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद का जिक्र है? ये मानते हैं। भाईजान उनको जवाब तो देने दीजिए प्लीज। जी भाई। जी जी पीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं मानता हूँ। बिल्कुल क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल क्या? जो आप कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरा सवाल ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद के जो जितने भी अहादीसें हैं, आप उनको मानते हैं या नहीं मानते? मैं बिल्कुल मानता हूँ, जितनी भी अहादीस हैं वो बिल्कुल सही हैं और मैं उनको मानता हूँ। कौन सी अहादीसें? जो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की हैं, उनके आने की। यानी वापस आएंगे, उन अहादीसों को आप मानते हैं? जी जी जी। जी। अब सवाल ये है, जो सवाल कर रहे हैं क्या नाम है कैसर भाई, कि फिर वो हदीस को नहीं मानना पड़ेगा कि लाना नबी आबादी, इसका क्या आप जवाब देंगे जबकि आप नहीं, आमद के कायल हैं? देखिए पीर साहब, मेरी बात सुने, हमें सिर्फ अपना अकीदा बताना है। हम ये तो नहीं ना किसी के ऊपर चढ़ दौड़े लेके कि नहीं भाई ऐसे है तो ऐसे। आप अपना अकीदा बताएं, मैं अपना अकीदा बताता हूँ। हर एक को अपना अकीदा बताने चाहिए। भाईजान चढ़ दौड़ने के मैं कौन सा लट लेके आया हूँ, या आप कौन सा, आपके पास जो है डंडा है, आप मार रहे हैं? अब आप यही बात, अगर मेरी बात सुने, अगर यहाँ पे जो हमारे दो साथी बैठे हुए हैं जमात से, अगर उनसे यही सवाल करेंगे तो आप उनको क्या मनवा लेंगे? मनवाने की बात नहीं है भाई, मनवाने की बात नहीं है। सवाल ये है कि आप अगर उन अहादीसों को मान रहे हैं तो कैसर साहब ने एक सवाल उठाया हुआ है कि फिर ला नबी आबादी का क्या मतलब होगा? इसको फिर नहीं मानना पड़ेगा? इसमें क्या तस्दीक करेंगे? वो तो मिर्जा साहब की किताब से पढ़ के सुना रहे हैं ना जमात को। ना ना ना, मिर्जा साहब लिखते हैं। नहीं, वो उनका अपना अकीदा है। उसने मुझसे अभी सवाल किया मलिक ने कि अगर आप मानते हैं, कहते मैं इसलिए नहीं मानता उन अहादीसों को क्योंकि ला नबी आबादी का मतलब है कि कोई नबी नहीं आएगा। देखें पीर साहब मेरी बात सुने, वो मलक साहब है, वो अपना अकीदा खुद बताएंगे ना। तो वो बताया उन्होंने, उनसे पूछ लीजिए। मलिक साहब आपने यही नहीं कहा, सवाल नहीं किया मुझसे? समझ आ रही, पहले आपने मुझसे मेरा अकीदा पूछा और जो मैंने बता भी दिया 2-3 बार, अब आप उनसे पूछना शुरू कर दिया, हालांकि उन्होंने पहले ही आपको बता दी है। अच्छा फिर, लेकिन आप अब इसमें लड़ने वाली बात तो मुझे नहीं समझ आ रही ना भाईजान, आप गड़बड़ कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, उन्होंने क्या बताया। मैंने उनसे पूछा कि हज़रत ईसा के आमद के जो अहादीस हैं आप उनको मानते हैं या नहीं? उन्होंने कहा फिर ला नबी आबादी का क्या मतलब होगा? मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं जवाब दूं, मैं जवाब दे दूंगा इसका जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन मैं आपसे फिलहाल पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए कि आप उन अहादीसों को मानते हैं जिसमें हज़रत ईसा के आमद का जिक्र है? कहा नहीं मानता। अब सवाल ये आ गया है, वो अब उनकी बारी है। आपसे जब पूछा आपने कहा मैं मानता हूं। अब मैं और आप दोनों मानते हैं उन अहादीस को, मैं भी मानता हूं कि हज़रत ईसा का आमद होगा। अब मैं और आप क्या जवाब देंगे कैसर साहब को जो ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ला नबी आबादी का मतलब है कोई नबी नहीं आएगा? तुम लोग जो ये कहते हो कि वापस आएगा, तो इसका क्या मतलब है? फिर ला नबी वाली हदीस को मत मानो। ये उनका सवाल है। अब मैं आपकी तरफ रेफर कर रहा हूं, अगर आपको इसका जवाब आया है तो बता दीजिए, नहीं आया तो मुझे नहीं मालूम। अब उनका सवाल ये है कि ला नबी आबादी और हज़रत ईसा के आमद वाली हदीसों को दोनों को मानेंगे तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर मालूम है तो बता दीजिए। ला नबी आबादी का तो वो यही मानते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। हाँ, तो हज़रत ईसा आने वाले हैं, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम को नबूवत दी जाएगी पीर साहब? भाईजान आप सवाल मत करो, जवाब दो। नहीं, मेरी बात सुने ना, क्या आप ये मानते हैं कि हज़रत ईसा जब उनका नज़ूल होगा तो उनको नबूवत दी जाएगी, उनका दौरे नबूवत होगा? आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। अच्छा कैसर साहब, आप मुझसे सवाल करें। ला नबी आबादी वाली हदीस है,
जी अब जी उसका क्या करेंगे अगर नज़ूल ईसा की हदीसों को हम मानेंगे? शाबाश। यहाँ पे सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बस अलैहि वसल्लम समझ ने गया फरमा दिया। ठीक। जी, समझ गया आपका सवाल ये है। अब आराम से सुन लीजिए शुएब साहब। ला नबी बादी जो हदीस है, अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी, आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब ये है कि हजरत ईसा आएंगे तो इस हदीस का क्या करेंगे? सवाल बिल्कुल वैलिड है। इसका जवाब ये है भाई कि जितनी भी अहादीस आए हैं हजरत ईसा के आमद के बारे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया कि वो नबी बनकर आएंगे, बल्कि फरमाया अदलन हकमन, आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे। नबी का तो बताया नहीं। ये जो सवाल है आपके जहन में, वाक़ियतन जो कह रहे हैं मलिक कैसर कि कोई नबी नहीं आएगा, तो बात दुरुस्त है। नबी की आमद की कोई जो है हदीस मौजूद नहीं है। हज़रत ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा, उनके बारे में ये जितने भी अहादीसें हैं वो ये है कि हज़रत ईसा आएंगे एक हाकिम, एक आदिल अमीर की हैसियत से। अब समझे हैं मेरी बात को कैसर साहब? आप समझे हैं? यानी कि जो हदीस मिर्जा जी, साहब को मानते हैं पीर साहब, वो जो तो मैं छोड़ो, पहले अभी उनको मलिक फिलहाल कैसर छोड़ो, साहब को बता उनको रहा था। फिलहाल छोड़ो। कैसर साहब, जितनी भी जी जी। अहादीस हैं हज़रत ईसा के आमद पे, उसमें ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है कि हज़रत ईसा नबी बनकर आएंगे, बल्कि हज़रत ईसा का जो आमद होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अदलन हकमन, एक आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे। जी, अब कैसर साहब क्या सवाल बनता है आपका? अब क्या वजह बनता है कि आप उन हदीसों को ना माने तो क्या वो जबकि नबी नहीं नबी की होंगे आमद? जब आएंगे? जी, उनसे नबी का टाइटल ले लिया जाएगा? वो नबी नहीं होंगे। नबी का टाइटल ले लिया जाएगा ना? टाइटल की बात ही और है। हज़रत आदम वफात पा गए हैं, वो नहीं आएंगे, वो वफात पा गए हैं, अब ले लेंगे उनसे? भाई मेरी बात सुन लीजिए। अब आप कैसर हैं, कैसर साहब, मिसाल के तौर पर कैसर बिन मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे हैं। मर जाएंगे तब भी मोहम्मद के बेटे हैं, जिंदा हैं तब भी मोहम्मद के बेटे हैं, अमेरिका में हैं तब भी मोहम्मद के बेटे हैं, ईरान में आएंगे तब भी मोहम्मद के बेटे हैं। तो वो टाइटल वो तो है आपका, वो टाइटल आपका है, लेकिन आप जो है पोस्ट पर थे अमेरिका में, जो पोस्ट पर, ईरान में आएंगे आपको वही पोस्ट मिल जाएगी। मैं आपको ईरान में बुला रहा हूँ, वहाँ आप थे लेक्चरार, मैं आपको यहाँ बुला रहा हूँ कि आप मेरे मुशीर ख़ास रहें। आप कहेंगे नहीं नहीं, इधर ईरान में बुला रहे हैं, कोई दावा करेगा कैसे? ईरान में जो है वो लेक्चरार हमारा पिलाना है। भाई मैं जी उसको मुशीर बुला रहा हूँ, कहते मोहम्मद है, मोहम्मद कैसर बिन मोहम्मद जो है तुम्हारा वो लेक्चरार है, क्यों उसको बुला रहे हो कैसर बिन मोहम्मद को? कैसे मुमकिन है कि भाई वो मेरा जो है मुशीर होगा, उसका पोस्ट ही अलग है। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोबारा भेजने का मकसद जो बताया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुबान से, वो है हकमन अदलन, नबी नहीं बताया, तो ये सवाल ही बनता नहीं। जी बताइए। यानी कि वो नबी बिल्कुल ही नहीं आएंगे। भाईजान कैसर साहब, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरा भी यही सवाल है, क्या वो बिल्कुल नबी नहीं होंगे? वो कहीं हाँ, से या एक लिहाज हदायत से नहीं उम्मती पाएंगे? होंगे और एक लिहाज से नबी। अब आप मेरे पास आएंगे, आप डॉक्टर थे अमेरिका में, मेरे पास आप आएंगे, मैं आपको अपना मुशीर बना रहा हूँ, क्या आप बिल्कुल डॉक्टर नहीं होंगे? मैं यहाँ मेरे आपको पास आप मुशीर बन के आएंगे, वहाँ आप डॉक्टर थे, तो यहाँ आप आके मेरे जो है मुशीर ख़ास हैं, तो क्या आप बिल्कुल डॉक्टर नहीं हैं? लेकिन ये बातें कहीं पे लिखी भी हैं या सारी बस अपना? नहीं, आप ये वही तो ये कहीं लिखी हुई है कि वो नबी बनकर आए हैं? वही तो आप सवाल कर रहे हैं ना। जब लिखी हुई नहीं है तो आप उसमें नबूवत क्यों डाल रहे हैं? वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि जब आएंगे आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे। अब आप क्यों पूछ रहे हैं क्या बिल्कुल नबी नहीं होंगे? क्या लिखा हुआ है कि नबी होंगे या नहीं होंगे? जी कैसर भाई, क्या पहले कोई हमें ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी नबी की नबूवत को ख़त्म किया गया हो? नबूवत को ख़त्म किया गया हो? जैसे अभी आप वो कह रहे हैं ना कि वो अब जब वो आएंगे अब वो नबी नहीं होंगे। जी, मैंने कब कहा? और नहीं कैसर साहब, अस्कानी साहब आपको सही तरह समझा नहीं पा रहे। उनकी बात का मुझे ये समझ आई है
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن ان کو نبوت دوبارہ نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ آلریڈی نبی ہیں۔ تو پھر میں نے لا نبی آبادی کے بعد نبی تو آ گیا نا۔ بھائی جان، لا نبی نبوت تو نہیں بعدی، کسی کو ملی نا، کیونکہ وہ پہلے ہی نبی ہیں۔ لیکن لا نبی آبادی کے اندر ساقی بھائی کہاں لکھا ہے کہ دی نہیں جائے گی؟ بھائی جان یہ میری بات سن لیجئے، جی میں جی یہ آپ نہیں کہہ سنائیں۔ رہا ہوں جو ساقی صاحب ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لا اللہ نبی پاک، آبادی کا مطلب تو یہی ہے نا ساقی بھائی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات یہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن لیجئے۔ وہ تو اسی سمجھنے ہیں نا۔ میں نے یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آمد ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کون ہوں گے؟ حکمن عدلن، بس نہیں آیا کو نبی ہوں گے، حکمن عدلن۔ اللہ پاک نے یہ پوسٹ دینی ہے، اللہ ہی نے چن لیا تھا نا حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نبی، کسی اور نے لیکن تو وہ نہیں چنا۔ نبی اللہ والی حدیث بھی ہے نا اسکانی بھائی، 4 دفعہ جو نبی اللہ کا ہے نہیں ہے وہ؟ نبی اللہ ان کا نام وہ تو ہے، ان کا یہ پوسٹ تو ہے، یہ تو ہے پھر وہ نبی بھی، یعنی کہ وہ پھر نبی بھی ہوئیں گے، نہیں بھائی، ہے نا؟ ان کا کیا نام ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اب آپ کوئی اور غلام محمد مرزا کہو، یہ تو درست نہیں ہے، ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، مسیح ہے، مسیح عیسیٰ ہے، اسی طرح نبی اللہ عیسیٰ ہے، یہ تو ہے، یہ بات الگ ہے، وہ تو ان کا نام ہے، ان کے پوسٹ اور لقب ہے، لیکن جب آئیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا جب وہ آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ میرے بعد نبی ہوں گے، نہیں، میرے بعد جب وہ آئیں گے عادل حاکم ہوں گے، نبی نے فرمایا، یہ پیشن گوئی کی۔ یعنی کہ لوگ پہچان لیں گے کہ وہ نبی ہیں لیکن وہ انہوں کا دعویٰ نہیں ہوئے گا۔ بھئی سب کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، تو یہ گل مک گئی ہے، پھر ملک قیصر صاحب نچوڑ نکل گیا پھر۔ تو وہ تو نبی تو ہیں، وہ سب کو معلوم ہے نبی ہیں، لیکن کیا وہ آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، یا کیا کوئی ایسی پیشن گوئی ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ نبی بن کر آئیں گے؟ نہیں، بلکہ عادل حاکم۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس میں یہ بات بتا دی گئی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بن کر آئیں گے، ایسے پیشن گوئی نہیں، بلکہ جو دوبارہ بھیجنے کا مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب وہ آئیں گے اب قیامت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک عادل امیر کے حیثیت سے آئیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل کر، اس کا کمان سنبھال کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور دجال کو اپنے ہاتھوں ماریں گے، یہ ہے وہ بات۔ آگے تو کوئی بات نہیں بتائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان کو آپ اپنے ذہنوں میں شمار کریں۔ رہی بات 4 دفعہ نبی اللہ کہا، 4 دفعہ سوری میں آپ کو ٹوکوں گا تھوڑا، یہ جو جماعت والے ہیں، جماعت احمدیہ قادیانیہ، یہ ایک چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ کثرت سلیب کریں گے، وہ تو پوری دنیا میں دوڑ دوڑ کے جا کے لوگوں کے گلے سے اتار کے سلیب توڑیں گے، جو کسی جگہ پہ لگی ہے سلیب، کسی چرچ پہ لگی ہے وہ اتار کے توڑ گے، یہ تو زندگی ان کی اس میں نکل جائے گی۔ اس کے بعد کیا آپ کا بات ختم ہوا بھائی؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہے، بات پوری ہو گئی بھائی جان؟ کیا ہوا؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ آواز آ رہی ہے پیر صاحب آپ کی؟ تو ان کا میں خیال سگنل چلے گئے نا۔ ہاں، ان کا سوال یہ تھا کہ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو اتار دیں گے، وہ یضع الجزیہ، جزیہ کو اتار دیں گے، یہ ہیں الفاظ۔ تو کیا وہ دوڑ دوڑ کے مثال کے طور پر جس طرح سے قادیانی کہتے ہیں مذاق بنا کے، وہ ڈھونڈیں گے خنزیروں کو مارتے رہیں گے اور ڈھونڈیں گے کہاں کہاں صلیب ہے اس کو توڑتے رہیں گے، اور یہ دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یضع الجزیہ، جزیہ کو اتار دیں گے، تو جزیہ کہیں لٹکی ہوئی ہے اس کو اتار دیں گے؟ یہ بات نہیں ہے، وہ عادل حاکم ہیں۔ حاکم کیا کرتا ہے آپ کا؟ آج سمجھ لیجئے کہ آپ کا حاکم وہاں پر پاکستان میں قیصر صاحب ہیں، تو قیصر صاحب جو ہے
जहाँ कोई मसला हो रहा है, जो भी हो रहा है, दौड़ दौड़ के उसको हल कर रहे हैं। वही वो हुक्म जारी करेंगे, हुक्म सादर करेंगे, ये करो। उनका आमद, वो हुक्म सादर करेंगे, ये जो तुम सलीब की पूजा करते हो बंद कर दो इसको, खत्म। ये जो जजिया ली जा रही थी पहले, खत्म, जजिया नहीं लिया जाएगा, कहीं कंधे पे किसी के नहीं है। सूअर हराम, इसको मत खाओ। सूअर को दौड़ दौड़ के मारेंगे, कहाँ कहाँ जंगलों में वो घूमते फिरेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। हाकिम का मतलब ये होता है वो अपने रियाया को हुक्म जारी करता है, फिर उसको माना जाता है, ये है वो बात। बोला जो भाई नहीं नीचे मानने वाला, एम्बुलेंस आई है आपके लिए। बोला भाई नीचे एम्बुलेंस आई है आपके लिए, वो कह रहे आप जी। यहाँ क्या कर रहे हो। कौन तो कह ये रहा बातें की आई कर रहे हैं हो? अहादीस में। अपने तरफ से अगर हम सवाल बना लेंगे और उसको पेश करेंगे तो वह हदीसें तो वाज़े हैं कि हज़रत ईसा, हाँ, चार मरतबा नबीउल्लाह जो कहा गया, जो सवाल आपने किया, 4 मरतबा नबीउल्लाह कहा गया। क्या ये कहा गया कि वो हज़रत ईसा नबी होंगे? वो नहीं आया, ये कादियानी अपनी तरफ से डालते हैं, नबीउल्लाह ईसा को वही करेंगे। पीर साहब जी? सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था। बात ये है कि जैसे आपने ये बात बताई कि वो हकम अदल होंगे, वो ऑर्डर देंगे कि हाँ जी ये काम करते हैं। हाँ बीइंग मुसलमान, मेरा अकीदा आपकी साइड पे, मैं इजीली ये बात मान लूंगा, हजम भी कर लूंगा हाँ, कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा करेंगे, हो नहीं जाएगा। नहीं, हजम करने की ये क्या जो जरूरत है? अगर इसमें इश्काल है तो बता दीजिए। नहीं, मैं आपने किस हाकिम को बात देखा? सुन एक लें, मिनट, बात सुन लें पीर साहब, बात सुन लें। नहीं लेकिन ये नहीं, जो आपने कादियानी भाई फर्ज बैठे हैं, कीजिए, नहीं, आप उस पर एतराज कीजिए, फर्जिया सवाल मत कीजिए। मैं फर्जिया नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि देखें, मैं इस साइड पे मेरा अकीदा कि हाँ हजरत ईसा आएंगे, हकम अदल होंगे, मैं मान लेता हूँ बात, ये मुझे अच्छा, मुश्किल मैं कोई थोड़ा नहीं सा है। कुल्ली कर रहा हूँ माजरत के साथ, आप बात कीजिए, करें पानी करें, की आवाज आएगी तो लेकिन ये जो मैं कादियानी माजरत। भाई बैठे हैं, क्या ये जी, चीज मान लेंगे ये तो बात बिल्कुल इसी तरह होगी आपके लिए डाइजेस्टेबल है? बोला भाई स्पेशली आपके लिए कि जिस तरह से ये पीर साहब फरमा रहे हैं कि क्या ऐसा ही होगा या फिर कोई डिफरेंट सिनेरियो है, बता दें प्लीज। मैं थोड़ा बिजी था, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। बात ये थी कि जो हकमत अल वाली बात है कि ईसा आएंगे और वो सुबह तोड़ देंगे, जैसे जमात के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो भाग भाग के सूर के पीछे उसको जाके पकड़ पकड़ के कत्ल कर रहे हैं, जाके सूर के जी लोगों के आपकी गले कोई में आवाज़ नहीं आ रही, पीर साहब की करोलियां की आवाज़ आ रही है शायद। हुण बोलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, गल है वे कि जिस तरह हजरत ईसा दे बारे दौड़ दौड़ के सूर दे पिछे जा रहे ने, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਲੀਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਕਮ ਅਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ कि नहीं? खत्म हो जाएगी मैंने नहीं कहा, खत्म हो अच्छा जाएगी आपके अल्फाज हैं। अच्छा सॉरी पीर साहब, आप रिपीट कर दें फिर। हाँ, मैंने ये कहा कि हज़रत ईसा एक आदिल हाकिम होंगे, ये आया है हदीसों में। अब जब वो आदिल हाकिम हैं, हाकिम का काम क्या होता है? मैंने ये पूछा। हाकिम का काम आर्डर इशू करने होते हैं, फिर उनकी तनफीज़ रियाया पर होती है। अब ऐसे भी लोग वहाँ पर हैं ना मानने वाले, आप देखें, हाकिम जो कोई चीज़ देते हैं, आर्डर देता है, कुछ लोग नहीं भी मानते, कुछ लोग मानते हैं। ये एक अलग बात है कि मानेंगे नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। उनका काम है आर्डर इशू करना। हज़रत ईसा जो सलीब की पूजा की जा रही है, इससे मना करेंगे, और जो खंजीर को खाया जा रहा है उसको खाने से मना कर देंगे, और जो जजिया ली जाती है वो उसको माफ़ कर देंगे, कहीं जजिया ख़त्म, अब जजिया नहीं ली जाएगी। ये है बात। हाकिम नहीं दौड़ेगा। आपने किस हाकिम को देखा है कि वो दौड़ रहे हैं और वो मुजरिम का पीछा कर रहे हैं और फिर उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उससे खुद तहकीक कर रहे हैं, सारा कुछ करके फ़ाइल बना के फिर कोर्ट के सामने जा रहे हैं और फिर खुद जो है काजी बन रहे हैं और उसको सज़ा दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाकिम के दस्तो बाजू होते हैं, वहाँ एक जो है टीम होती है, वो टीम काम करती है ना। हाकिम का काम है आर्डर देना,
हाकिम से मशवरा लेना, हाकिम को आगाही दे देना, इतनी सी बात है। अच्छा पीर साहब, यही चीज़ मैं, ये जो बोला भाई बैठे हैं ये जमात से हैं, जमात कादियान से, तो इनसे मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि इनका भी अकीदा यही है या डिफरेंट है फिर? हमारा भी भाई यही अकीदा है, और कोई अकीदा नहीं। लेकिन उन्होंने तो आप पे जजिया जारी कर दिया है एक हिसाब से, जैसे वो पता आपकी है मंथली अकीदा इनकम में से भाई कि जाता है। हज़रत ईसा फौत हो गए ने तो हज़रत ईसा नहीं आ सकते, किसी जो मर्जी। अब वो बात आपने पूरे होने नहीं साडा दी। अकीदा ये है कि हज़रत मसीह मौद, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम आ गए ने, इन्हां नहीं आना ही, ते ये है अकीदा। अच्छा, उन्होंने वो मलक कैसर साहब हफ्ता हो गया ने साबित कर देने कि वो नबी नहीं ने, उन्होंने दावा नहीं है, ठीक है ना। हुण पीर साहब भी इत्थे आके यही कह रहे हैं कि उन्होंने दावा नहीं करना, ठीक है, उन्होंने आके कोई दावा नहीं करना नबी होने का। मैंने नहीं कहा ये बात, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, मैंने ਉਹ ये ਉਹਨਾਂ बात ਨੂੰ नहीं ਪਤਾ कही। ਹੋਏਗਾ कि वो नबी ने। जो बात मैंने नहीं कही उसको मेरी अच्छा। तरफ मंसूब मत कीजिए। अब क्या कही है आपने बात? आपने नहीं सुना, आपको सुन लेना चाहिए। दोबारा बता दें। मैंने ये कहा कि जितनी भी अहादीस हैं, पेशन गोई है हज़रत ईसा की आमद का, उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी हदीस में ये नहीं कहा कि हज़रत ईसा नबी बनकर आएंगे या उनका जो पोस्ट है वो नबूवत का होगा। मैंने ये कहा, बल्कि अहादीस में ये आया है कि हज़रत ईसा एक आदिल हाकिम बनकर आएंगे, ये मैंने कहा। बाकी जो सवालात होते हैं उनमें जो आप सवाल करते हैं उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक अलग बात हो जाएगी। जिस तरह से ये सवाल फिर हज़रत ईसा नबी होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब ये है कि वो नबी हैं, नबी थे, आए तब भी नबी हैं, ना आए तब भी नबी हैं, वफात पा गए तब भी नबी हैं, जिंदा हैं तब भी नबी हैं। लेकिन नबूवत का दावा करेंगे आएंगे। मलक कैसर भाई कहते हैं ला नबी आबादी। हाँ तो ठीक है ना, नबी तो कोई नहीं है ना, नबी तो नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया हजरत ईसा नबी बनकर आएंगे, इसका जवाब इतना है, बल्कि कहा कि एक आदिल हाकिम बनकर आएंगे। ठीक है, हो गया, मैं समझ गया हूँ जाहिद साहब, मैं समझ गया हूँ, मैं पूरी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ, अब वो 4 मरतबा नबीउल्लाह का जो एक धोखा है जो देते हैं कादियानी, अल्लाह माफ करे यार, कैसी आप बात कर रहे हैं, हदीस है आप। हम वो धोखा देते हैं ना, आप हदीस के क्या खा मफहूम। कर आए हैं आप, ये दूसरी दफा गुस्ताखी कर रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि हज़रत ईसा जो है वो नबी नहीं होंगे, वो इधर आएंगे और नबी वो, तो अब ऐसी बातें कर रहे हैं यार। भाईजान अगर आपके पास कोई हदीस है, वो आएंगे नबूवत का दावा करेंगे, मैं आपके सामने तौबा करने के लिए तैयार हूँ। नबी तो होंगे ना पीर साहब, जी मसला तो ये है ना कि नबी तो होंगे ना, ला नबी आबादी के बाद भी नबी आएंगे ना फिर दुनिया भाई, के नबी अंदर। नहीं है वो, नबी का दावा नहीं करेंगे भाईजान। नबी अच्छा, तो फिर अलैहिस्सलाम, वही है ना सुन गुस्ताखी लीजिए, है, सुन लीजिए, मेरी सुन नज़रों में लीजिए। तो गुस्ताखी है भाई। आप हज़रत ईसा को अच्छे भले नबी है, कुरान मजीद कह रहा है कि नबी है, आप अच्छा मुझे कह रहे हैं कि एक वो नबी मिनट, नहीं है। एक मिनट, आप एक कहेंगे मिनट ये भाई। देखो ये हज़रत कल को उनका नजूल हो जाता है, आप कहेंगे हज़रत ईसा, ये देखो ये हज़रत ईसा है, लेकिन ये नबी नहीं है। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो अल्लाह के नबी हैं। बनी इसराइल की तरफ जब गए थे वो नबी थे, रसूल थे, मैं तो ये समझ नबी रहा थे हूँ। ना, नबी थे सुन तो लीजिए, भाईजान, मेरी बात तो नबी सुन थे। लीजिए ना भाईजान, मेरी बात सुन लीजिए। अब वो रिटायर्ड हो ये तो गए। आप लोग कहेंगे हजरत ईसा को कि हजरत ईसा आप नबी हैं या नबी नहीं है, ये तो आप कह ख्याल रहे करते थे हैं। कि अल्लाह माफ करे उन्होंने रिटायरमेंट में चले बोला गए। भाई मैं ना आपको थोड़ा सादा करके समझा दूं, शायद समझ आ जाए। डिफरेंट सी मिसाल है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, और आप अमेरिका में जाते हैं, जाके वहां पे आप डॉक्टर नहीं रहेंगे, आप कहेंगे वो आपको जी हाँ जी कहाँ है आपकी डिग्री शिग्री, ये लो, अच्छा पहले जाओ जाके असेस करा के आओ, फिर यहाँ से दोबारा से इम्तिहान दो, फिर हम आपको डॉक्टर मानेंगे, अदरवाइज नहीं जरूरी मानते। तो नहीं है, ये जरूरी चीज तो नहीं है। अच्छा जरूरी एक चीज है, बात, आप नहीं प्रैक्टिस कर नहीं, सकते नहीं। जब तक आप दोबारा से वेरीफाई नहीं करवाएंगे, दोबारा से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उधर उनके नहीं यार, डिफरेंट लॉज हैं। आप भाईजान एक बात सुन भाई लीजिए। नहीं प्रैक्टिस कर सकते आप भाईजान, पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, रहेंगे, लेकिन अमेरिका में जाके आप डॉक्टर नहीं हैं। ये बोला भाई, सीधी मेरी सी बात- बात है। वो वाले आपने उनका पाकिस्तान एग्जाम में क्लियर करेंगे, आप उनका हाँ जो जी। बोर्ड है उसका एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद जाके आप डॉक्टर बनेंगे। अगर आप तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आपके कहने का पढ़ के मतलब तुम है देंगे, हज़रत ईसा क्यों आएंगे कैसे और इस साहब? दफा वो एग्जाम नहीं पास करेंगे, नाउजुबिल्लाह।
وہ نبی اچھا ہونے کا بھائی، ایگزام پاس نہیں کریں بھائی گے آپ؟ مجھے میرا سوال کا جواب دے دیجئے پلیز. آپ یہ کہہ رہے نبی ہیں کہ وہ نبی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے وہ نبی کے درجے پہ تھے اور اس دفعہ وہ نبی کے درجے پہ نہیں ہوئیں گے. ماشاء بھائی جان اللہ، اللہ بات معاف تو کرے سن یار، لیجئے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. بھائی جان بات سن لیجئے. بھائی کیا کوئی نبی یا رسول جب تک اللہ حکم نہ دے وہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں یا رسول ہوں؟ کیا وہ خود سے دعویٰ کرے گا؟ اس کا جواب دیجئے. یہ آپ کو ملک صاحب آئے ہیں، یہ آپ کو تفصیلاً ہر ملک چیز صاحب ملک صاحب کون ساری ملک صاحب؟ سمجھ لگ جائے گی. ہاں طلعت جی آ گئے ہیں. ہاں ابھی طلعت آپ جی سے آ گئے. بات ہو رہی تھی. طلعت جی کو تھوڑا سا رہنے دیجئے. طلعت جی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم میرا السلام. طلعت جی کا سیم عقیدہ ہے بھائی جان، ہم سارے احمدیوں کا ایک ہی عقیدہ ہے. اچھی آپ بات ہے، اچھی آپ بات جو ہے، چیزیں لیکن ہمیں طلعت کو بتا رہے ہیں معلوم نا، ہی نہیں نا. علیکم ہمیں ملک آلریڈی پتہ ہے، صاحب. اور مانے یا نہ مانے آدھا گھنٹہ پہلے میں ملک کیسر صاحب کو یہی بات بتا رہا تھا. اب سوال کا جواب دیجئے نا بھائی. کیا کوئی کیا نبی یا رسول جب تک اللہ نہ کہے کہ اعلان کرو تم نبی ہو، لوگوں کی طرف میں نے تمہیں بھیجا ہے، کیا وہ اپنی طرف سے اعلان کرے گا میں نبی ہوں میں نبی ہوں کہے گا جب تک اللہ نہ کہے؟ جی وہ آپ نہیں مجھے کہے. بتا دیں، جی آپ بتا دیں. پیر اسکانی صاحب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، لا نبی آبادی کے بعد نبی نہیں آ سکتا کوئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ یہ تو آپ نے دینی ہے نا. میں تو کہتا ہوں نہیں ہے نا. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں آ سکتے جبکہ وہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی لا نبی آبادی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کون سی حدیث ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کو نبی رسول دونوں کہا گیا ہے. بالکل کہا گیا ہے. جب دوبارہ آئیں گے نبی، جب یہ کہا گیا بنی اسرائیل کے لیے رسول نبی، جب واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں، وہاں بھی رسول اور نبی بتایا گیا کہ آئیں گے بن کر. جی کیسر صاحب اس کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کیا جواب دیا؟ کہ جب جی اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا لا نبی آبادی، ہاں تو اس کے بعد آپ کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بات ختم ہو گئی نا. بالکل درست ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر حضرت بات درست عیسیٰ، ہے تو پھر بات ہی ختم ہوگی. نہیں آگے بھی جائے نا، آگے آگے کیوں بھی جانا جائے. ہے؟ پیچھے جائیں آپ کے. اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا، اس لیے وہ جانا نہیں چاہتے، اس کا جواب دینا نہیں چاہتے کیونکہ جواب نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہ نے کہاں فرمایا جب حضرت عیسیٰ کا آمد ہوگا وہ نبی بن کر آئیں گے؟ کہاں فرمایا؟ کہیں پر بھی نہیں. تو بات عادل ختم ہو گئی. عادل اچھا مناب بھائی، کی بات کی. بس بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رسولاً الی بنی اسرائیل، جی. یہ ہے. بالکل وہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں تھے، 40 سال تک تھے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں رسول ہوں میں نبی ہوں تم لوگوں کے لیے. جب حکم ملا، موجود وہی ہے، جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تب اعلان کر دیا میں رسول ہوں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگوں کے لیے، بلکہ تمام جن اور انس کے لیے، آخری جی انسان تک کے لیے جی یہ بتا دیا. ہاں جی. بات ہم سمجھ گئے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے ایک عادل امیر اور ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے. نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے ایک نبی کی حیثیت سے. نہیں فرمایا، یہ نہ اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے. تو دونوں باتیں الگ ہیں. جی ایک عادل، ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسر بھائی کی حال ہے؟ اور تھوڑی دیدار نو ترس گیا. میں پورا دن تکدا رہا کہ تو ہون براڈ لاؤ گے، ہون براڈ لاؤ گے، ہون براڈ لاؤ گے، تک کہ میری اکھاں تھک گئی ہیں، تسی براڈ ہی نہیں لائی. ہائے جی. اچھا کیسر بھائی آپ جی جی. بتائیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں؟
عیسیٰ علیہ السلام حیات ہوں یا وفات پا گئے ہوں یا میں آسمان نے پہ جو ہوں، سوال ہے میں بتا نہ رہا ہوں، ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری نہیں بات نہیں پوری نہیں، میرے پوری ہونی سوال یہ نہیں ہے، سوال سن لیں، میرے کیا پاس اس قرآن کا کی جواب ہے۔ تعلیم کے مطابق وہ حیات ہیں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ مجھے موقع تو 1 منٹ کے لیے دینا۔ وہ بھلے آسمان پہ بیٹھے ہوں، ان کے آنے کی خبریں نہیں ہیں، یہ اس کا میں یہ جواب پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیم سے عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں یا فوت ہو گئے؟ ہے۔ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے نا، قرآن سے آپ کا سروکار نہیں ہے، قرآن کس سے سے تو سروکار ہے آپ کا؟ قرآن سے تو رسول اللہ صلی نہیں، اللہ علیہ آپ وسلم کا کی کس وفات سے بھی ثابت سروکار نہیں ہے۔ ہے؟ میں قرآن کی تعلیم پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیم آپ کو کیا قرآن کی بتا رہی ہے؟ تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اب وہ اچھا، بھلے آسمان پہ زندہ رہیں یا وفات پا چکے ہوں، ان کے آنے کی خبریں نہیں ہیں، لا نبی آبادی کے مجھے بعد تو کوئی آپ نبی کی نہیں آ سمجھ سکتا۔ نہیں آ رہی کہ دو عقیدے رکھتے ہیں آپ، میں ہوشیاری سے چالاکی سے نکل جاتے ہیں، اوپر ہیں، زندہ ہیں، آنا نہیں ہے۔ او بھائی، پہلے اگر حیات ہیں تو وہ آئیں گے، مرنا ہے انہوں نے، فوت ہونا ہے، اسی دنیا میں ہاں، مرنا ہے، یہ ہو ہی اچھا نہیں سکتا کیسر صاحب مجھے کہ اس کا وہ جواب دینے حیات ہوں دیجیے۔ اور دوبارہ نہ آئیں۔ یہ ہوشیاریاں، چالاکیاں، مکاریوں کے علاوہ کبھی سیدھی سیدھی بھی بات کر لیا کرے۔ ملک صاحب اگر اب وہ بھی حیات ہیں تو انہوں نے آنا ہے، میں نے کہ 6 گھنٹے کوئی اس میں حسینی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ صاحب سے اس کی بات آپ کی ہے، اگر 6 گھنٹے۔ حیات کرو گے تو واپس آنا ہے آپ کے، انہوں نے آ کے سائن نہیں کرانے کہ کیسر ملک صاحب سائن کر دو میں آ جاؤں، مہربانی کرو۔ اگر وہ حیات ہیں تو انہوں نے آنا ہے، اگر فوت ہو گئے تو پھر نہیں آنا۔ ابھی آپ فیصلہ کر لیں وہ حیات ہیں یا فوت ہو گئے۔ میں نے ابھی حسینی صاحب سے 6 گھنٹے اس پہ بات کی ہے، حسینی صاحب کھڈے میں گئے، حسینی صاحب کوئی پیر تھوڑی ہے خدا کے۔ تو حسینی صاحب نے یہی سمجھایا جو میں نے آپ کو بتا وہ دی۔ یار آپ حسینی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ حسینی بھائی نے سمجھایا۔ میں قرآن کہہ رہا ہوں پاک اگر وہ ان کی حیات ہے نا، وفات ثابت نہیں دیکھیں کرتی دیکھیں نا، دیکھیں دیکھیں کتنے دیکھیں جاواں پیارے میں۔ بھائی، ملک کیسر، اگر وہ حیات ہیں پھر تو ہمارا بھی عقیدہ انہوں نے آنا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آسمان پر رہے، حیات رہے، وہ بات ہی ختم ہوگی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس جی میں عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی شامل ہیں۔ اگر وہ حیات ہیں دوبارہ تشریف لائیں گے ادھر دنیا میں، فوت ہو جائیں گے جی، اگر وہ حیات ہیں تو۔ یہ آپ کی چلاکیاں نہیں چلیں گی، طلعت حیات جی ہے مجھے تو آنا بولنے کی نہیں ہے، تو اجازت ہے یا جانا نہیں؟ نہیں ہے، تو جھنڈی نہیں ہوئی، تو فلانا نہیں طلعت ہوا، تو جی، دھماکہ نہیں ہوا۔ طلعت جی میرے جو سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں پیر صاحب، اچھا جو آپ کا سوال ہے مجھ سے اس کا جواب سن لیجیے۔ جی سنائیں۔ کیسر صاحب شاید نہیں بتائیں، شاید ان کو نہ معلوم ہو۔ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، یہ جو سوال ہے آپ کا، یا زندہ ہیں؟ یہی سوال ہے؟ نہیں، میرا آپ سے نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، بھائی جن کا جان عقیدہ آپ کا ہے کہ انہوں سوال نے کیا آنا ہے، میں نہیں آپ ہے۔ کے سوال کا جواب دے دیکھیں رہا ہوں۔ آپ کا اور پیشنٹ ہے، آپ وہ اور پیشنٹ ہے، دونوں کو ایک دوا نہیں دی جا سکتی۔ یہ اچھا اچھا ملک اچھا، کیسے صاحب کے لیے یہ تو پھر چیز ہے۔ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو۔ آپ کہتے رہیں، آپ مار رہے ہیں ٹمک، نبی نہیں ہوں گے رسول، کیا نہیں اللہ نہیں نے ان نہیں، کی نبوت آپ واپس نے لے جو لی ہے؟ سوال کیا حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں یا زندہ ہیں، یہی سوال ہے یا کچھ آپ سے اور ہے؟ نہیں ہے، آپ ہاں، سے نہیں ہے۔ چلو میں نے ٹوئیاں ملک مارتے کیسر جاؤ۔ صاحب سے سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں زندہ ہیں، آنا نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ویسی اسٹوپڈ چیز ہے جو عقل سے باہر ہے، کہ زندہ ہیں اور جہاں پر بھی آنا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وہ زندہ ہے اور آنا نہیں ہے۔ آپ کی اپنی مرضی تھوڑی ہے کہ جو عقیدہ بنا لو، قرآن کا ایک قانون ہے، نظام ہے، اس کے تحت سارا نظام ہوگا۔ آپ آنا نہیں ہے، آ جائیں گے، بس بس رسول بس نہیں بس ہوں ختم ہو گیا نا، اب ٹامک ٹوئیاں مارو فیصل چلو کے ساتھ۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ملک صاحب، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے اس بات کا کہ آپ نے ایک افیشل کو بلانا تھا، تو کی بنیا پھر اس افیشل دا؟ وہ آگے جی، انہوں نے بتایا مجھے بالکل۔ کیا بتایا؟ بھائی ہمارا عقیدہ ہے یہ، جو امتی آپ نبی نے، کا، میں نے مانا ہوا ہے وہی عقیدہ۔ امتی نبی کا۔ جی جی، بات تو انہوں نے کر دی امتی نبی کی، لیکن آپ نے جو ہے نا ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کا، بعد میں آپ کے بندے آئے حسینی صاحب کی براڈ پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بس کرنا تھا کر لیتا جو بھی کرنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بات اصل جو ہے نا، اصل جو بات ہے،
اصل بات ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی تحریر کہ مرزا صاحب نے کیا فرمایا ہے اس ساری بات کے اندر، وہ جو بندہ بات کر مسئلہ رہا ہے. یہ ہے پیارے بھائی، مسئلہ یہ ہے آپ قرآن کو نہیں مان رہے ہو. قرآن میں واضح چیزیں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے نہیں، اس میں لیے نے آپ وہ کب نہیں کہا ہے مان کہ رہے. میں مرزا نہیں صاحب مان کی رہا؟ تحریر کیسے مانو گے آپ؟ میں اور نے مزے کب کی کہا بات میں ہے نہیں کہ مان دنیا میں انوکھا واقعہ آپ نے آج میرے سامنے رکھ دی ہے آپ لوگوں نے کہ ہم جو احمدیت بتائیں گے وہ تم نے ماننی ہے، کیونکہ ہم مرزا صاحب کے مخالف ہیں، ہم احمدیت کے مخالف ہیں. ہم جو احمدیت رہا؟ بتائیں گے وہ تم نے ماننی ہے. یار عقل کی بات کرو، جو بات ہے غلط، جو بات ہے غلط. کسی اچھا دنیا میں چلے کوئی قرآن بھی سے مذہب ہے، میں کوئی بھی قرآن مذہب ہے، اپنا عقیدہ وہ بتاتا ہے کہ یار ملک صاحب میرا قرآن پہ عقیدہ چلے یہ. جاتے ہیں، قرآن پہ چلے ہاں جاتے قرآن ہیں. چلو قرآن. ما ملک صاحب تھلو کانا ایک بندہ پک بسم کر لو اللہ نال نال. الرحمن الرحیم. اچھا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہاں سے ہم اس نبوت کو بند سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اس تو کے عیسیٰ بعد علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ نبیوں کو ختم نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں فوت بچ ہو گئے. گئے نا. کیسے سر فوت ہو گئے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہو یار خدا کا خوف کرو، آپ کا ایمان ہے کیا ہے؟ آپ پتہ سر جی، میں نے نہیں کون سا ملک ایمان صاحب آپ کا میں ہے. نے آپ کو ایک بات ابھی میں نے بڑی پوچھا کلیئر ہے کٹ فوت ہے، بتا یاد دی. ہے آپ کے منہ سے سچ نہیں نکلا، آپ نے کہا ہاں زندہ ہیں، فوت ہیں، آنا نہیں ہے، اور کہہ رہے ہو ملک فوت ہو صاحب گئے. میں نے آپ کو صبح سے او کہہ رہا بھائی ہوں. آپ خدا کے لیے خدا کا خوف کر جاؤ. اچھا ملک صاحب، اچھا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں آ گئے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور یہاں سے تمام نبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں نبیوں کو ختم کرنے والوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. تو اس کے بعد کسی نبی کے آنے کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو جناب، جی جی جی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ساڑھے سر چڑھ گئے، ساڑھی ستیہ ناس ہو گئی کہ اچھا اللہ تعالیٰ آگے والی جتنی قومیں تھی، جب وہ قوم خراب ہوتی تھی ایک نیا نبی رسول بھیج دیتا تھا. بنی بے تحاشا نبی رسول بھیجے. وہ ہم نے کیا گناہ کر دیا ہے اس عظیم امت نے. مجھے تو یہ آپ نے ادنا امت بنا کے رکھ دی ہے کہ یہ امت جو ہے یہ مر جائے، ڈوب جائے، جہنم میں چلی جائے، اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس امت کی کہ ہوں نبی نہیں بھیجوں گا. کیونکہ نبیوں کی یا اللہ نے تعداد مقرر کی تھی، تعداد ختم ہو گئی ہے، ہوں تعداد ختم ہو گئی ہے، یا کہیں جو وہاں سے اللہ نبی بنانا تھا وہ کام ختم ہو گیا. کیا بتانا چاہ رہے ہو آپ یار؟ میں ادنا امت ہے، ہم لوگ ادنا امت ہے. یہ سب سے عظیم امت ہے. نبیوں نے خواہشیں ظاہر کی تھی کہ ہمیں اس امت میں سے بنا دے. آپ نے اتنی ادنا امت بنا دی ہے کہ سارے امتوں میں ہزاروں کے حساب سے، سووں کے حساب سے نبی رسول آئے، لیکن یہ ادنا امت ہے. اس میں نبی رسول آئے گا لیکن ادھار لے کر کام چلائیں گے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی عظیم ماں ہی نہیں ہے، کیونکہ امت ہی ادنا امت ہے، گھٹیا امت. اس میں ایسی ماں ہی نہیں پیدا ہوئی جو ایک نبی رسول کو پیدا کر سکے. نبی رسول آئے گا لیکن اس میں ایسی ماں نہیں ہے اس امت میں جو نبی رسول پیدا کرے. پاگل ہو گئے ہو آپ. آپ کو تا قیامت ہدایت دے دی ہے اور کتاب آپ کے پاس چھوڑی ہے، اپنی سنت کا طریقہ آپ کے پاس چھوڑا ہے اچھا جو اچھا تا ٹھیک قیامت چلے گا. ایک سیکنڈ ہم نا اس آیت سے ٹھیک ہے. ہم ایک منٹ کیسر بھائی، ان کا چھوٹا سا جواب. بہت ہدایت دے دی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، کیا ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں؟ باتیں کرنے سے تو نہیں ہو ماشاء جائے گا. اللہ ہدایت یافتہ ہیں، پوری دنیا میں مسلمان گھوم پھر رہے ہیں ہدایت یافتہ. یہ ہدایت یافتہ ہے تو میں ایسی ہدایت سے پاک ہوں. اللہ نہ کرے میں ایسی ماشاء اللہ ہدایت آپ پہلے یافتہ ہو پاک ہو چکے ہیں طلعت صاحب. نہیں میں اور بھی پاک ہم ہوں. آیت میں سے اور ملک بھی نہ ایسا پاک ہٹیں ہوں. صاحب یار. ندیم پرویز دنیا صاحب میں بار بار چوری میں میں لے نمبر لیتا ون، ہوں. ملاوٹ میں نمبر ون، آیت جھوٹ سے میں نہ نمبر ہٹیں، ون، زنا میں نمبر ون، آیت سے نہ ٹیپ میں ہٹیں نمبر ملک ون، صاحب. لیکن آپ ہدایت یافتہ ہے. آپ او نے بھائی قرآن خدا پاک کا کی خوف بات کرو. اپنی
عقل سے نہ اپنے ایمان سے فیصلہ کرو کہ ہم ساری قومیں ہم سے آگے نکل گئی. نہیں پتہ ملک نہیں صاحب کیسی ہدایت یافتہ ہو. آیت سے نہ ہٹے نا. وہ جو آیت میں میں نہیں ہٹ رہا ہوں جی، انہوں نے سوال کیا تھا جی، آیت رکھے تھی. آیت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. اچھا ابھی سن لو، جی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی اکبادی کی خود تشریح کر دی ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بعد کا مطلب وفات بعد ہے، قیامت بعد نہیں ہے. قیامت تک آپ الٹے مطلب لیتے رہے آپ کے، کیونکہ آپ کے عقیدے ہیں. آپ نے ہر جگہ الٹا مطلب لینا ہے جہاں پر آپ کے عقیدے ٹھیک ہو. اس حدیث کا کیا کریں گے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی میرے بعد یہ ہے کہ وفات بعد ہے. جب نبی کی ضرورت ہوتی ہے نبی اس وقت آتا ہے. یہ مسئلہ ہے. آپ سمجھ بیٹھے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بعد ایک تا قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر خود ایک نبی کا انتظار کر رہے ہو. یہ نہیں سارے آپ کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے حق سچائی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر ایمان ہے. ہم بھی آپ لوگوں میں سے آئے ہوئے ہیں، پہلے یہی مانتے تھے. عقیدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، دنیا کا کوئی مذہب ہے اس کو سچائی سے غلط سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو عقیدہ بن جاتا ہے وہی کہتا ہے میرا سچا ہے. ہندو اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور بتوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، رام رام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ نہ اس نے ہلنا ہے نہ جلنا ہے. بات کرنا تو دور رہی، ہلنا جلنا بھی نہیں، لیکن ان تم کا عقیدہ بن گیا ہے. اچھا ملک تو صاحب آپ کے محمد صلی ایک اللہ منٹ علیہ وسلم دی رحمت ایک منٹ جیڑی ہے. یار، ایک منٹ ٹھہر جائیں. ملک صاحب سے آج میں نے 1 to 1 بات کرنی ہے. اوکے پھر ٹھیک ہے کرو. تو ملک صاحب پھر یہ بتائیں کہ ہمیں دیکھیں اللہ کے نبی نے تو ہمیں بتا دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی قیامت بعدی. نہیں ہے، قیامت لفظ نہیں ہے میرے بعد، یعنی وفات کے بعد حدیث موجود ہے. سنیں غور سے، جی جی مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا نائب بھی اللہ کا نبی ہوتا تھا، لیکن میرے بعد نبی. کتنی پیاری حدیث آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ساری وضاحت اس میں آ گئی لا نبی آبادی کی، کہ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک نبی کی وفات ہوتی تو اس کا نائب یعنی خلیفہ بھی اللہ کا نبی ہوتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میرے خلیفہ نبی نہیں ہوں گے. یہ بتایا انہوں نے. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں. وہ یار قرآن کی آیت، قرآن کی وہ آیت کو کیوں نہیں یاد رہتی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کے عقیدوں کے خلاف ہے. سورۃ اچھا الاعراف کی پڑھو، 35 آیت پڑھو. اب ایک بات چھوٹی سی میری سنیے گا ذرا، تھوڑا حوصلہ کر کے. ہوں مرزا صاحب نے فرمایا ہے امامات البشرا پیج نمبر 81 میں، یہ بڑی پیاری انہوں نے یہ آیت ساتھ لکھی ہوئی ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ آیت لکھی ہے اور اس کی پھر انہوں نے ترجمہ اور تشریح کی ہے، اور ساتھ حدیث لا نبی آبادی کی بھی تشریح کی ہے. آپ سننا ذرا انہوں نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے. اور جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے، پس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ حدیث میں اس نام کو ظاہر پر معمول کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں کیا، اور حضرت نے طالبوں کے لیے بیان واضح ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کا دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کرے، اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں کر آوے، حالانکہ آپ کی وفات کے بعد وہی نبوت منقطع ہوگی اور آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا گیا. ہوں تسی کہہ رہے ہو نبی آن گے، امت ایسی ہے، تو مرزا صاحب نے تو سارا کچھ مکائی بیٹھے نے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بات پوری ہوگی. ہاں جی.
مرزا صاحب نے بتایا ہے وہی نبوت، یہ باتیں آپ کے فہم سے اوپر ہیں، یہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ آپ ایک تو اپنے عقیدوں کو لے کر چلتے ہو، دوسرا قرآن کا فہم نہیں پتا۔ وہی نبوت تو ہم بھی مانتے ہیں، وہی نبوت ختم ہے، شریعت والی نبوت ختم ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے وہ اب نہیں آئیں گے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور شریعت مکمل ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی نبی آئے گا بھی تو اس کے اوپر وہی نبوت نہیں آئے گی، یعنی شریعت نہیں اترے گی، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ اور جو خاتم النبی کا فرمایا ہے وہ نبیوں کی مہر ہے۔ اب جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اتنی عزت دی ہے، انتہا کر دی، جو آپ آخری کر ختم کر دے۔ آخری میں عزت کیا ہے؟ یہ آپ کو سکھایا گیا ہے عقیدوں میں کہ آخری میں عزت ہے۔ آخری میں عزت کیا ہے؟ بائی چانس ہمارے واقعہ ہے کہ ایک آخر میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، آ گیا آخر میں، پھر کیا ہے؟ سر صرف میں نہیں کہہ رہا، واقعہ، مجھے بات کرنے دے، میں تو آپ کی بات میں نہیں بولوں، اچھا ٹھیک سوری، میں جو کہہ رہا ہوں آخری ہے، لیکن آپ کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہو، وہ زاویہ ہی نہیں ہے۔ آخری شریعت کے اعتبار سے آخری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا یہی کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شریعت محمدیہ پر عمل کرے گا۔ یہ دنیا میں پہلا واقعہ آیا ہے، پہلا۔ اس سے پہلے لاکھوں نبی ہم لوگوں مسلمانوں کا عقیدہ کہ آئے ہیں، پر یہ واقعہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز رکھ دی ہے، کسی نبی کے ساتھ نہیں رکھی پہلے۔ بڑے بڑے نبی آئے، رسول آئے، یہ جو چیز رکھ دی ہے کہ اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجنا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، شریعت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کے لیے نبی آئے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ میرے پیارے بھائی، آپ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ ختم کریں کہ آخری کر کے وہ مور ہے، رسالت کی مور ہے ان کے پاس۔ جو بھی دعویٰ کرے گا نبی رسول کا، اب کسی قوم میں کسی جگہ پہ نبی رسول نہیں آئے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن مقام دیا ہے۔ زندہ آباد، لیکن اس میں ماشاء اللہ۔ ایک بات آپ نے بڑی عجیب کر دی، مہر کا لفظ یوز کیا۔ بھائی مرزا صاحب نے یہاں پہ مہر کا لفظ یوز ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ کی وفات کے بعد وحی نبوت منقطع ہو گئی اور آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ اب آپ بتائیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نبیوں کو بتا ختم تو کر رہا دیا ہے، ہوں، کوئی شریعت تو کا نام نہیں لیا، کوئی جدید میں شریعت، کوئی میں غلیظ شریعت۔ بتا رہا ہوں، میں نے بتا دیا لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ شریعت والی نبوت ختم ہو گئی ہے، اب شریعت وہ جو نبوت کی وہی ہوتی تھی، وہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی شریعت نئی نہیں آئے گی، وہی شریعت رہے گی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اب کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا، بند ہوگی، ختم۔ یہ ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ اس کو الٹے مطلب لے رہے ہیں۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے الٹے مطلب لے رہے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، کیا میرے بعد قیامت تک نبی نہیں آئے گا یہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف آپ نے اپنے عقیدوں کو سچا کرنا ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ کے مطلب لے کر اپنے عقیدوں پر تھوپے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے سچے کرنے ہیں۔ آپ کو حدیث بتائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا نائب یعنی خلیفہ بھی اللہ کا نبی ہوتا تھا۔ واضح حدیث ہے، یہ واضح آپ نے بتایا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، واضح جھوٹ حدیث بول ہے۔ رہے ہیں ملک صاحب، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے، یہ آگے حدیث حاجی صاحب سامنے آ گئے، نکال حاجی دیتے ہیں۔ صاحب آ گئے۔ اور دوسری جگہ کے بعد پھر چلو ضیاء بھائی بھی آ گئے، میں بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ ایک اور جگہ پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے یہ بڑی دفعہ پڑھا ہے، اگر دل سخت نہیں ہوگے تو اس قدر کیوں دلیری ہے کہ خواہ مخواہ ایسے شخص کو کافر بنایا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے۔ اب دیکھو، اب وہ خاتم الانبیاء، خاتم الکتب، خاتم کا وہ مطلب تو ختم کرنے والا لیتے ہیں، آپ کہاں سے موڑ لیتے ہیں؟ ماشاء اللہ،
حقیقی معنی ہے نا نہیں شریعت کے لحاظ سے. خاتم الکتب او جو یار ہے پھر شریعت کیا جو قرآن لکھا ہے کے میں وہ بعد آپ بولوں گا، کوئی یہ کتاب شریعت نہیں میں پڑھتے؟ کیسے ڈالوں اس میں؟ مجھے بتاؤ میں تو بھائی قرآن آپ ریڈ کرا نہیں شریعت ڈالو، ہے آپ جو مرضی ہے بھائی. آپ سالن بنا رہے ہو، یہ چولہا آپ کا ہے، سالن آ جو مرضی ہے پائی آؤ. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں میرے پیارے بھائی کہ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مور ہیں. عربی لینگویج میں ختم کا مطلب مور ہوتا ہے. دنیا کی کسی عربی دان، کسی ڈکشنری، کسی سے دیکھ لو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ بتایا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مور کر دی. تو کیا اللہ نے ان کے دل بند کر دیے، آخری کر دیے دل ان کے؟ یہاں آپ کو کوئی مطلب کی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. دونوں لفظ ہیں، ایک رسول نے اپنے ساتھ کیا ہے اور ایک اللہ نے اپنے ساتھ کیا ہے. دونوں کے مطلب ایک نکال کے دکھا دو مجھے، جو مرضی نکالو. یہ تو لیکن پھر آپ نے میں تو مرزا صاحب کا کچھ ترجمہ پرواہ پڑھ نہیں ہے رہا ہوں. آپ کو. پھر سورۃ الاعراف کی 35 آیت کا کیا کریں گے اگر یہاں پر یہ 159 قرآن کا میں کیا اللہ نے کریں؟ تضاد پیدا کر دیا ہے، تضاد کا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول آئیں گے جو تم میں سے ہوں گے، جو تم سے السلام میری علیکم آیتیں بیان کریں، جو ملک صاحب تم ان آپ سے وہ بات کر رہے ہیں جو میں کر السلام رہا ہوں. کیا علیکم پیاری آیت ہم ہے. دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں رسول آئیں گے، میں ایک بھی کہہ منٹ رہا ہوں ملک رسول آئیں صاحب، گے. ایک منٹ ملک تو صاحب، ایک مرزا منٹ صاحب ملے کہہ گا. رہے ہیں کہ ایک منٹ تو آپ ندیم بھائی ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں رسول آئیں گے، چلو جی. قرآن بھی کہہ رہا ہے جی رسول آئیں گے، میں آپ کی بات سے متفق ہو گیا. اور آپ ادھر کیا مان گئے، کریں، نبوت کو جاری مان گئے. ادھر کیا کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے. ہمیں کوئی وہ مرزا صاحب بالکل سے ٹھیک زیادہ ہے، علم ہے. وہ تو بالکل حقیقی ٹھیک معنی ہے. شریعت وہ والی بھی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بھی حقیقی ٹھیک ہے. معنی کا مطلب ہے شریعت. ایک طرف سے رسول آپ جاری کر رہے ہیں، مرزا صاحب رسول یار ختم کر رہے آپ ہیں. لے لو بھائی، حقیقی آپ معنی نے ہے چیزوں کو شریعت، یہ سچا آگے کرنا ایکسپلین ہے. کیا ہے حضرت مسیح اور موعود نے. بھائی نہیں لکھا شریعت، کتنے او والا بھائی شریعت ہے. شریعت ہے، شریعت عیسیٰ نہیں علیہ ہے، السلام سے ختم تو ہوگی شریعت. حقیقی نبی قرآن تھے کے نا، تو وہ جب ان کے قرآن پاس شریعت تھی. خاتم الکتاب ہے تو یہ شریعت آخری ہو گئی نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حساب سے آخری نبی ہے، شریعت کے اعتبار سے، السلام انسانوں کی علیکم اصلاح کے لیے نہیں. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਖੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ. ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ? نہیں لکھ سکتے جی یہ انہوں نے، ਇੱਕ لیکن ਮਿੰਟ یہ ਸਬਰ مور ਕਰੋ, کا. او بھائی آپ اٹھیا یاریاں نہ مارو، سن جب لو کول خط گیا ہے وہ خط کھولے گا کہ سن نہیں؟ لو سن چلو لو جی سن عامر لو بھائی حاجی اور ضیاء صاحب، بھائی آ گئے، میری طرف سے سر اب نے میوٹ ہے. خط بنا دیتے کی بنا دے. عامر بھائی ایک السلام علیکم. لیٹر ہے، ایک یہ بھی کہے نا لیٹر جس کے ہے. نام خط ہے وہ خط ضیاء کھولے گا بھائی کہ السلام نہیں؟ علیکم. او ایک منٹ ایک وہ خط منٹ، بند ہی رہے گا. وہ خط نہیں ہے. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. وہ خط نہیں ہے. ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਆਪੀ. ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ. ਆਮਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. جی جی ملک صاحب کی حال نے؟ سنتا ہوں. ٹھیک ہے جی حاجی ثناء اللہ صاحب. کی گل سویرے سویرے مشیناں گرم ہو گئی نا. جی جی ہو گئے گرم. مطلب کیسا صاحب، ویسے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری باتیں مانتے ہیں، آپ کو ان کو اللہ کا ولی مان لینا چاہیے کم از کم. کھلو جو مسیح موعود ملک صاحب نال کو وہ ساری باتیں مانتے ہیں مطلب کیسر صاحب، ان کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ کا مامور مان لینا چاہیے. انہوں نے ملک صاحب ڈک سکتے ہو یار؟ بندہ آمدا ہے کوئی لیک سلیک کوئی خیر صلاح بندہ پوچھ لیندا ہے، کوئی جیندے مردیاں دی خبر بندہ لے لیندا ہے. تے اتھے ہی نے مسیح موعود بھی اتھے ہی نے تے تہاڈی جیڑی قادیانیت بھی اتھے تے ڈسکس ساری دیہڑی پے کرن دے. طلعت صاحب اور کی نویں تازی مسئلہ حل ہو گیا؟ جی جی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سی. نہیں وہ مسئلہ تو مینوں بھی پتا کوئی نہیں سی جیڑا تسی بنایا سی. مسئلہ تو کوئی نہیں سی ہے، لیکن وہ پرسوں رات نوں میں کہا فون آ گیا سی بندے دا. جی جی آیا.